بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ چونکہ خلافت عثمانیہ کے غداروں کی بات چل رہی ہے تو اب باغی سے بغاوت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ باغی ہی سب سے پہلے بغاوت کا شکار ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم ان غداروں کا انجام دیکھتے ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کو خلافت عثمانیہ کے سائے سے الگ کرنے کی سازش کی۔ عرب بغاوت کے بعد جو سب سے خطرناک اور توہین آمیز چیز سامنے آئی وہ تھی اعلان بالفور، عہد شکنی اور یہود نواز انگریزوں کی طرف سے 1916 عیسوی میں شریف حسین کے غدار خاندان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے ساری سرزمین عرب دے دی جائے گی سوائے چند علاقوں کے۔ تو دوسری طرف یہودیوں کو فلسطین میں قومی گھر دینے کا وعدہ 2 نومبر 1917 عیسوی میں کیا گیا۔ حالانکہ 1916 عیسوی کے شروع میں غدار مکہ سے معاہدہ کیا جا چکا تھا۔ ستم ظریفی اور غدر در غدر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد سائکس پیکوٹ نامی معاہدہ منظر عام پر آیا۔ یہ معاہدہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان پہلی جنگ عظیم مئی 1916 عیسوی کے دوران طے پایا تھا۔ اس میں روسی حکومت کا اقرار بھی شامل تھا۔ معاہدے کے تحت اگر یہ جنگ اتحادیوں نے جیتی تو شام اور لبنان فرانس جبکہ باقی عرب علاقے برطانیہ اور اناطولیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ انگریز نمائندے مارک سائکس اور فرانس کے درمیان کیا گیا تھا۔ روس میں بالشوق انقلاب کے بعد فرانس اور برطانیہ نے روس کا حصہ ختم کر دیا اور اناطولیہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ بعد میں روسی حکومت نے اسے 26 نومبر 1917 عیسوی کو اعلان بالفور کے صرف 3 ہفتے بعد منظر عام پر لایا۔ اس کی وجہ سے اتحادیوں کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1916 عیسوی مئی اور جون میں ہی شریف حسین سے وعدہ کیا گیا، جبکہ اسی مہینے فرانس سے معاہدہ ہوا اور پھر 2 نومبر 1917 عیسوی کو ارض فلسطین یہود کو بھی دینے کے وعدے کیے گئے۔ اس معاہدے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے اس سے متضاد دوسرا معاہدہ یہ ہے انگریز کا دوغلاپن۔ اس کے نتیجے میں عرب اور صہیونیوں میں بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی۔ شریف حسین کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فیصل وائزمن معاہدہ۔ فیصل بن حسین نے بڑھ چڑھ کر شام اور فلسطین میں یہود نواز انگریز سے وفاداری دکھائی اور ارض مقدس کے دشمنوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ بعد میں دمشق اور شام کی فتح کے بعد اس نے اپنے آپ کو عرب ممالک کا نمائندہ بنا لیا اور 1919 عیسوی میں پیرس امن کانفرنس میں عرب وفد کی نمائندگی کی، جس میں اس نے انگریزوں کو آزاد عرب امارات کا وعدہ یاد دلایا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ سائکس پیکوٹ کے بعد صہیونیوں کو عرب سے یہودی نقل مکانی کا قرار نامہ چاہیے تھا تاکہ اعلان بالفور پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس سلسلے میں عربوں کے بارے میں صہیونی رہنما ڈاکٹر وائزمن کہتا تھا، عرب مکار، لالچی، بدتمیز اور جاہل ہیں اور انگریز کے سامنے اپنے خطوط میں واویلا کیا۔ انگریز نے عرب اور یہود میں بنیادی فرق کو مد نظر نہیں رکھا، جبکہ انگریز نے فیصل کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہود کو اپنا اتحادی بناؤ، بجائے اس کے کہ طاقتور، عالمی اور نہ دبنے والے یہودی کو اپنا مخالف بناؤ۔ یہود نواز انگریز کے جھانسے میں آ جانے کے بعد فیصل بن حسین نے صہیونی رہنماؤں سے معاہدہ کر لیا۔ اسے فیصل وائزمن معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت فیصل نے تاریخی غلطی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر یہودی نقل مکانی کی اجازت دے دی، جبکہ اس نے بدلے میں یہودیوں سے وسیع عرب قوم کی ترقی کے لیے سلسلے میں یہودی معاونت مانگی۔ کیسی عجیب بات تھی، ایک طرف وہ سرزمین القدس میں یہودی آباد کاری کی راہ ہموار کر رہا تھا اور دوسری طرف عرب قوم کی ترقی کی خواہش رکھتا تھا۔ دانشمندانہ معاہدے کی احمقانہ شقیں۔ اس معاہدے کی چند شقیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنائے جائیں گے اور بڑے پیمانے پر یہودی نقل مکانی میں مدد کی جائے گی، جبکہ مسلم عبادت کے علاقے مسلمانوں کے زیر نگرانی ہوں گے۔
عرب کسانوں اور دیگر باشندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 2، صہیونی تحریک عرب ریاستوں کے معدنی وسائل اور ان کی معیشت کے قیام کے لیے مدد کرے گی۔ سبحان اللہ، ابلیسی سیاست تو دیکھیے کہ عرب مسلمانوں کی سرزمین قبضہ کر کے الٹا احسان چڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، حجاز کا بادشاہ یعنی کنگڈم آف حجاز اعلان بالفور کی توثیق کرے گا تاکہ فلسطین میں یہودی قومی گھر بنایا جا سکے۔ نمبر 4، تمام جھگڑے ثالثی کے لیے انگریز حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فیصل نے معاہدے کے آخر میں اپنے ہاتھوں سے لکھا، اگر عربوں کو آزادی مل جاتی ہے میں اوپر دی گئی تمام شرائط کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اگر ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گئی تو میں ان میں سے ایک حرف کا بھی پابند نہیں ہوں گا اور میری اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عربوں کے لیے کون سی آزادی چاہتا تھا، کس سے آزادی چاہتا تھا؟ جب یہود کو ایک مرتبہ نقل مکانی اور فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی گئی تو اس کے بعد عربوں کی آزادی کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟ نیز یہ کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے پاؤں جم جانے کے بعد اس کی طرف سے پابندی تسلیم نہ کرنے سے یہودیوں کا کیا بگڑ سکتا تھا؟ اب اگر غور کیا جائے تو اس معاہدے سے انگریز نے بھی اپنا مقصد پورا کیا، یہودیوں نے بھی اس کی غداری کے بل بوتے پر اپنا مقصد پورا کیا، لیکن اس بد نصیب نے دجال اور اس کی ریاست کے لیے سب کچھ پیش کر دیا اور اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ آج انگریز بھی ہے، یہود بھی ہے، لیکن فیصل کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ انگریز نے اپنا مقصد عرب ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا کیا، یہود نے اپنا مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کر کے حاصل کیا، جبکہ اس عقل مند کے اس معاہدے کی وجہ سے یہود کی نقل مکانی کو جواز ملا اور اعلان بالفور کی تنفیذ کا راستہ صاف ہوا۔ بدلے میں اسے دنیا و آخرت کی رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ غداروں کا انجام۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اتنی بڑی غداری کرنے والے شخص اور خاندان کا انجام کیا ہوا۔ فیصل بن حسین۔ سب سے پہلے فیصل بن حسین کا حشر دیکھتے ہیں۔ فیصل بن حسین نے مدینہ کے محاصرے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر سقوط شام اور سقوط دمشق میں بھی اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جب شام کو عرب حکومت کا حصہ بنایا گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور یہ خوش و خرم ہو کر مملکت حجاز کا نمائندہ بن کر پیرس کے امن کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے بڑے فخر و اطمینان کے ساتھ صہیونی رہنماؤں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تماشا کیا ہوا۔ 7 مارچ 1920 عیسوی کو شام کے قومی کانگریس نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا اعلان کیا، جبکہ اگلے ہی مہینے سین رومیو کی کانفرنس میں سیک پیکارڈ معاہدے کے تحت عرب سرزمین کا بٹوارا کر دیا گیا۔ شام اور لبنان فرانس کے پاس چلے گئے، جبکہ عراق، اردن، کویت اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آ گئے۔ جب شام فرانس کے پاس گیا تو وہ فیصل کو کیوں تاج پہنا تھا؟ وہی فرانسیسی افواج جن کی سربراہی کرتے ہوئے فیصل نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، آج اس کے خلاف کھڑی تھی، اور 24 جولائی 1920 عیسوی کو میسولین کی جنگ میں فرانسیسی افواج کے خلاف اس کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکل کے اس وقت میں اس کے اپنے سگے بھائی عبداللہ بن حسین نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو بھی ونسٹن چرچل نے جتلا دیا تھا کہ فرانس کے خلاف جنگ مہنگی پڑے گی اور برطانیہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ چائے کی دعوت میں عبداللہ کو ایسی پٹی پڑھائی گئی کہ وہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ مایوسی کے اس دور میں فیصل کو فرانسیسی حکومت نے شام سے ملک بدر کر دیا اور اگست 1920 عیسوی میں وہ برطانیہ چلا گیا۔ افسوسناک یہ ہے کہ اس وقت بھی اسے نہ غیرت آئی اور نہ دشمن کو پہچاننے کی توفیق نصیب ہو سکی۔ اتنا زبردست دھوکہ کھانے کے بعد بھی وہ دغاباز دوست کے در پہ جا بیٹھا۔ انگریز کو بھی اپنے وفادار احمق کو دیکھ کر ترس آ گیا اور 1921 عیسوی کے اواخر میں اسے ایک رائے شماری کے ذریعے عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ادھر فلسطین کو اردن سے الگ کر دیا گیا اور یہاں عبداللہ بن حسین کو بادشاہ بنا دیا گیا۔
اس طرح سے انگریز کی طرف سے عرب سرزمین کے بٹوارے کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے پایا گیا۔ مسلم طاقت تقسیم ہو گئی اور دجال کی نمائندہ یہودی ریاست مستحکم ہوتی چلی گئی۔ یہ تو چھوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بڑے میاں شریف حسین کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ 1917 عیسوی ہی میں اس نے اپنے آپ کو شاہ حجاز کہلانا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں اپنے آپ کو ملک بلاد العرب یعنی سرزمین عرب کا بادشاہ کا خطاب بھی دیا، جس کی وجہ سے آل سعود کے ساتھ اس کے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کا سب سے پہلا خواب اس وقت پاش ہو گیا جب عظیم عرب امارات کے تصور کو سین رومیہ کانفرنس میں ملیامیٹ کر دیا گیا۔ عرب مسلمان جو پہلے خلافت کے سائے تلے معزز اور منظم تھے، اب انگریز کی بندوق کی نال پر مینڈیٹ کے سسٹم کی تحت فرانس اور برطانیہ کے نیچے دب کر رہ گئے۔ اس کے باوجود بھی اس کی ہوس و لالچ میں کمی نہیں آئی اور خلافت عثمانیہ اور خلافت کے ادارے یعنی انسٹیٹیوشن کے ختم ہونے کے صرف 2 دن بعد ترکی کی قومی اسمبلی نے 1 مارچ 1924 عیسوی کو اس کے خاتمے کے قرارداد کی توثیق دی تھی۔ 3 مارچ 1924 عیسوی کو شریف مکہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن انگریزوں نے اس کی نام نہاد خلافت کو بھی برداشت نہ کیا اور اس کے مقابلے میں آل سعود کو لے آئے۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ بیت اللہ شریف کی خدمت سے محروم کر دیا گیا اور آل سعود کے پاس بیت اللہ اور مدینہ منورہ نیز حجاز کا زیادہ تر علاقہ آ گیا۔ اگرچہ انگریز نے اس بد نصیب کو حسین میک موہن معاہدہ میں مدد کی یقین دہائی کرائی تھی، لیکن مطلب نکلنے کے بعد اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے جس طرح خلافت عثمانیہ کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انگریز نے اسے فریب کیا۔ بالآخر اس شاہ حجاز و ملک بلاد العرب نے خلیفہ کے علاوہ تمام خطابات اپنے بیٹے علی بن حسین کو دے دیے اور خود قبرص کے راستے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ اس نے زندگی کے آخری ایام قسم پرسی کے عالم میں اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اس کے ٹکڑوں پر گزارے، جسے اسرائیل کا پڑوس محفوظ کرنے کے لیے اردن کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔ اس کا دماغی فطور دیکھیے کہ اس نے خلیفہ کا خطاب اپنے پاس اپنی موت 4 جون 1937 عیسوی تک رکھا، جبکہ یہ خود بیٹے کے پاس پناہ گزین ہو چکا تھا۔ حجاز پر آل سعود کے تسلط کے بعد علی بن حسین نے دوبارہ حجاز مقدس کو لینے کی کوشش کی، لیکن اس کو بھی نامراد ہو کر بھاگنا پڑا۔ بالآخر خلافت عثمانیہ سے حجاز چھنوانے والے اس خاندان کو حجاز کی زمین نصیب نہ ہوئی، انہیں اردن بھاگنا پڑا اور حجاز میں آل سعود کو لا بٹھایا گیا۔